کہ وزیراعظم عمران خان کلیئرلی میجورٹی لوز کر بیٹھے ہیں اور جو ان کے اگینسٹ اب ووٹ آئے گا وہ 40 سے زیادہ ووٹ ہوں گے. اور اس پر بھی ہم کو ایک اندر کی خبر دیں گے, کیا پی ٹی آئی کے اندر سے ہی وزیراعظم عمران خان کا متبادل دینے کے لیے بھی کوئی بات چیت ہو رہی ہے اور وہ کس طرح سے ہو رہی ہے اور سلسلے میں کیا رابطے ہیں, یہ بھی ہم آپ کو آج ایکسکلوزیو خبر دیں گے. لیکن اس وقت جو حالات ہیں پی ٹی آئی کے اگینسٹ مور دین 40 ووٹس تو اپوزیشن کے پاس جمع ہو چکے ہیں, 40 سے 42 ووٹوں کا فگر بتایا جا رہا ہے. اور اگر ایسے میں یہ بات اس سے آگے گئی اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں جو 4 وزیراعظم کی کابینہ کے اراکین بھی اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں ہیں اور تقریباً جا چکے ہیں, یہ ہم آپ کو ایکسکلوزیو خبریں دے رہے ہیں. اب جو بات ہے کہ کل جو سندھ ہاؤس تھا اس پر حملے کی پلاننگ کا اپوزیشن کو پہلے سے پتا تھا, جس کا 3 سابق وزراء اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب, راجہ پرویز اشرف صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک جوائنٹ پریس ریلیز میں اظہار بھی کیا تھا اس خدشے کا اور کہا تھا, تنبیہ کی تھی کہ ایسا کوئی مت کیا جائے. لیکن یہ وزیراعظم عمران خان کی خواہش تھی کہ کوئی کچھ ایسا کیا جائے کہ جی ایچ کیو پر اور پاکستان کی فوج پر پریشر آئے کہ آپ انٹروین کریں ورنہ یہ وائلنس ہوگا بہت زیادہ اور عدم استحکام پیدا ہوگا اور بالکل سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا, تو آپ لوگ انٹروین کریں. تو اس سلسلے میں جو 2 لوگ اس حملے کی قیادت کر رہے تھے, فہیم خان اور عطاء اللہ, کراچی کے دونوں ایم این ایز ہیں. اور ان میں سے فہیم خان وہ ہیں جنہوں نے اس سے پہلے جب یوسف رضا گیلانی صاحب قومی اسمبلی سے سینیٹر منتخب ہوئے تھے تو اس سے پہلے انہوں نے ہی وہ ویڈیو خفیہ کیمرے سے ریکارڈ کی تھی جس میں یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے پی ٹی آئی کے اراکین قومی اسمبلی کو بتا رہے تھے کہ وہ کس طرح سے اپنا ووٹ خراب کر سکتے ہیں. تو وہ یہ ویڈیو یہی لے کے آئے تھے, وہ سٹنگ آپریشن انہوں نے کیا تھا. اور یہ ان کے بارے میں اب ہمیں یہ کراچی کے جو صحافی ہیں وہ ذرا تحقیقات کر کے بتا دیں کہ کیا یہ فوج کے ریٹائرڈ کیپٹن ہیں اور کیا یہ ایک بڑے کاروباری گروپ کے ایک نجی چینل سے بھی وابستہ رہے ہیں. کچھ وہاں پر جو ان کے مالک تھے, کوئی جو ان کی جو پسندیدہ کوئی ہوتی تھی, تو یہ گاڑی شاڑی بھی, کیا یہ سچ ہے کہ ان کو لے جاتے تھے اور پھر وہ بعد میں ایف آئی آر کٹوا کے وہ گاڑی ریکور بھی کرواتے تھے, اس قسم کی خدمات تھیں, کیا یہ سچ ہے؟ اور پھر اس کے بعد یہ ایک دم سے صادق اور امین ہوئے اور پی ٹی آئی میں آئے اور پھر آج ایم این اے. تو یہ فہیم خان اور انہوں نے مل کر حملہ کیا, دروازہ توڑا. اب دلچسپی کی بات یہ ہے کہ یہ جو سندھ ہاؤس ہے یہ بالکل چیف جسٹس آف پاکستان کے گھر کے سامنے ہے, یعنی کہ روڈ کے اس طرف یہ تنگ سی روڈ ہے, میکسیمم ایک وقت میں 2 گاڑیاں میکسیمم گزر سکتی ہیں اس روڈ سے, اتنی تنگ سڑک ہے. اور یہ اسلام آباد کے F5 سیکٹر میں ریڈ زون میں واقع ہے. تو اس روڈ کے یہ دروازہ سندھ ہاؤس کا ہے اور سندھ ہاؤس کے دروازے سے آپ سڑک پار کریں تو 6 قدم چل کے اس طرف آئیں گے سڑک کے پار, تو چیف جسٹس آف پاکستان کے گھر کا دروازہ ہے. تو یہ آمنے سامنے ہے. وہاں پر اتنے کراؤڈ کا پہنچ جانا مذاق نہیں تھا, یہ پراپر فیسلٹیٹ کیا گیا تھا اسلام آباد کی انتظامیہ کی طرف سے. جی ہاں, یہ وہی انتظامیہ ہے جس کے ڈی سی حمزہ شفقات صاحب, آئی جی یہ وہی ہیں احسن یونس صاحب جنہوں نے بلوچ طلباء پر نہتے پر بغاوت کی ایف آئی آر کاٹ دی تھی. اس اسلام آباد انتظامیہ کے ہوتے ہوئے سندھ ہاؤس پہ جو کہ پاکستان کے وفاق کی ایک اکائی ہے اس پر حملہ ہوتا ہے. 12-14 گنڈے لے کے جائے جاتے ہیں, جو کہ پروٹیسٹ پریس کلب کے سامنے ہو رہا تھا پی ٹی آئی کا مبینہ لوٹوں کے خلاف. لیکن وہاں سے اسپیشلی 2 گاڑیاں بھری گئیں اور لوگ بھجوائے گئے. یہی عطاء اللہ اور فہیم خان مبینہ طور پر لے کے گئے اور انہوں نے جا کر حملہ کیا. لیکن کیا کوئی بغاوت کی ایف آئی آر درج کی حمزہ شفقات نے ان پر؟ آئی جی نے کی. اصل میں یہ تو اسی حکومت کے آپ کہہ لیں کہ پروردہ ہیں, تھگز ہیں یہ لوگ, کہ یہ بلوچ طلباء پر تو ایف آئی آر کاٹ لیتے ہیں لیکن اس طرح کی غنڈہ گردی پر نہیں کاٹتے. بعد میں وہ ایک فیز 7 کے لیے ان کو گرفتار کیا گیا, لیکن اس کا بھی ہم بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں وہ کیوں گرفتار کیا گیا. جب یہ حملہ ہوا تو اس کے بعد
जो पाकिस्तानी फ़ौज है उसकी तरफ से इसको नापसंद किया गया। इस्टेब्लिशमेंट ने इसको सख्त पैगाम देने का फैसला किया, जिसके बाद कहते हैं कि कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, जो कि इस वक्त जो नवंबर में अगर नए आर्मी चीफ का फैसला आना हुआ, जनरल कमर अब्दुल बाजवा को एक्सटेंशन एक और ना मिलनी हुई, तो उस सूरत में लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा पाकिस्तानी फ़ौज के सबसे सीनियर जनरल होंगे आर्मी चीफ की रेस के अंदर, पहले नंबर पर ये होंगे। तो वो इस वक्त कोर कमांडर रावलपिंडी हैं, और सुना है कि इस तमाम जब बहरान बढ़ता जा रहा है इसमें वो भी काफ़ी मुतहरिक है उनका किरदार भी। तो एनीवे, तो कहते हैं कि फिर एक अफसर वो उन्होंने शेख रशीद साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनसे जाके मुलाकात की, और आईजी इस्लामाबाद से भी मुलाकात की, ज़रा ये बताते हैं। और ज़रा ये बताते हैं कि उन्होंने इंतहाई ज़्यादा सख्त और बाज़ ज़रा ये भी कहते हैं कि नाकाबिले अशात अल्फाज में शेख रशीद साहब को बताया कि हम 23 मार्च की परेड की रिहर्सल्स कर रहे हैं, जिसके लिए हमने बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट की हुई है, और क्योंकि उसमें जो बैरूनी दुनिया के लोग भी बतौर मेहमान आते हैं, तो हम उनको इंश्योर करते हैं कि 23 मार्च को इस्लामाबाद बहुत ज़्यादा सिक्योर होगा। OIC की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है 21 से 23 को वज़रा ख़ारजा की, उसके लिए भी हमने सिक्योरिटी की हुई है। उनको जो वफूद बैरूनी इस्लामी दुनिया के जो वज़रा ख़ारजा आने हैं उनको यकीन दहानी कराई हुई है कि इस्लामाबाद महफूज है, आप रेड जोन में महफूज होंगे, और रेड जोन में आप ये तलवा रहे हैं, यूं आप फैसिलिटेट करवा के सिंध हाउस पे हमले करवा रहे हैं, जिस वजह से ऐसे अल्फाज में इन दोनों की इज्जत अफजाई हुई कि वो वीलॉग में नहीं बताया जा सकती। जिसके बाद शेख रशीद साहब ने फिर इंतहाई मरियल आवाज़ में बीपर दिया जियो न्यूज़ को, और कहा कि मैं इस हमले की मजम्मत करता हूँ और ये तो चीज़ें किसी और तरफ जा रही हैं। फिर IG साहब भी हम हरकत में आए और वो आके उठा के ले गए इन दोनों MNAs, और जो 10 लाख लोग आए थे हमला करने के लिए। यानी कि अंदाज़ा कीजिए कि इतने PTI के कारकुन थे कि वो एक ही ट्रक में पूरे आ गए, 10-12 लोग थे टोटल, वो उठा के ले गई पुलिस। तो जहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना बड़ा मॉब था जो बाआसानी तमाम रुकावटें तोड़ के सिंध हाउस पर हमले के लिए पहुँच गया। इससे अंदाज़ा लगाइएगा किस तरह इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने इस हमले को फैसिलिटेट किया। तो एनीवे, उसके बाद ये सब कुछ जब हो गया तो फिर शहबाज गिल साहब, इमरान खान साहब के ख़ास वो हैं, उछल मारते हैं, वो पहुंच गए थाने, उन्होंने जाकर छुड़वा लिया इन दोनों को शख्सी ज़मानत पे। यानी कि एक रुकने कौमी असम्बली है, उसने सिर्फ तकरीर की, उसको 1.5 साल से अली वज़ीर को PTM के MNA हैं, नहीं ज़मानत मिल रही। दूसरी तरफ इन्होंने एक सिंध हाउस पर, एक वफाक की इकाई पर, एक सरकारी इमारत पर हमला किया। इन 2 MNAs ने, इनको शख्सी ज़मानत पर छोड़ दिया गया, उसको 1.5 साल से अली वज़ीर को उनको नहीं छोड़ा जा रहा। ये हालात है इस मुल्क में इंसाफ के, और जिसकी लाठी उसकी भैंस के। तो बहरहाल ये सब कुछ हुआ। इसके बाद जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बॉयल अप हुई, और फिर उसके बाद कहते हैं कि वैसे तो खबर आई जो जियो न्यूज़ ने ब्रेक की कि इस्लामाबाद में 4 अहम तरीन शख्सियात की मुलाकात। लेकिन अब हम आपको जो बता रहे हैं, जो हमारे पास मालूमात हैं, वो ये है कि ये 4 शख्सियात की मुलाकात नहीं थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर अब्दुल बाजवा की 1-on-1 मुलाकात हुई है, जबकि जो दूसरी मुलाकात थी वो DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और सदर ममलिकत आरिफ अलवी के दरमियान हुई। इनमें जो चीज़ें डिस्कस की गई, एक तो ये था कि डिस्प्लेयर कन्वे किया गया एस्टेब्लिशमेंट का कि OIC की वज़रा ख़ारजा कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, ये आप क्या कर रहे हैं। दूसरा डिस्प्लेयर कन्वे किया गया कि 23 मार्च की परेड होनी है, ये क्यों आपने ये हरकत करवाई सिंध हाउस पर हमले की। तीसरा फिर ये भी उसमें डिस्कस किया गया
کہ اب وزیر اعظم عمران خان جب کہ میجورٹی لوز کر چکے ہیں اور واضح طور پہ نظر آ رہا ہے، تو وہ پھر کیوں ایسے اقدامات اٹھا رہے ہیں کہ جس سے عدم استحکام پیدا ہو؟ کیوں وہ ایک گریسفل ایگزٹ نہیں لیتے؟ اس سلسلے میں پھر جو بات چیت ہوئی اس میں ان کو تجویز کیا گیا کہ آپ کوئی ایسے اقدامات مت اٹھائیں جس سے آئینی بحران پیدا ہو، اور پھر جو ان وزیر اعظم عمران خان صاحب جو شیخ رشید کے منہ سے کہلوا کے اپنا شوق لے کے پھر رہے تھے کہ سندھ میں گورنر رول لگائیں گے، ان کو واضح الفاظ میں بتایا گیا کہ آپ ایسا مت کیجیے، جس کے بعد وزیر اعظم عمران خان اچھے بچوں کی طرح سندھ پر گورنر رول لگانے سے باز آ گئے اور انہوں نے اپنی پارٹی کو کنوے کیا کہ ہم سندھ میں گورنر رول نہیں لگائیں گے۔ اس کے علاوہ پھر اس ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان کے لیے ایک فیس سیونگ کا بھی بات چیت کی گئی۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم عمران خان کو یہ بھی تجویز کیا گیا کہ آپ اپنی ہی پارٹی، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان بار بار اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگتے رہے ہیں کہ آپ لوگ اس معاملے میں انٹروین کر کے میری حکومت بچائیں، تو اس پر ان کو یہ بھی تجویز دی گئی کہ آپ اپنی ہی پارٹی کا ان ہاؤس وزیر اعظم لے آئیں اور اس کو ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کچھ نہ کچھ حد تک مدد کر دے گی۔ اس پر وزیر اعظم عمران خان نے آج مشاورت کرنی ہے اپنی پارٹی سے، لیکن اس سلسلے میں پہلے سے ہی ایک دو روز سے ایک ہلکی پھلکی مشاورت چل رہی ہے، تو اس پر جو پی ٹی آئی نے کچھ سینئر منسٹرز کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ جہانگیر ترین گروپ سے رابطہ کریں، ملاقاتیں کریں اور ان کو کہیں کہ آپ لوگ کوئی انتہائی قدم مت لیں، ہم آپ کو آلٹرنیٹ آفر کر دیتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کا، تو ہم آپ کو جلدی خبر دیں گے، آپ مین وائل اس وقت تک ذرا اپنے گھوڑے روک لیں، ان کو اپوزیشن کیمپوں میں مت بھیجیں۔ تو یہ بھی ایک غور و خوض جاری ہے، جس سلسلے میں جو دو لوگ ہیں جن کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ شاید وزیر اعظم عمران خان کی ریپلیسمنٹ ہو سکتے ہیں، ایک شاہ محمود قریشی ہیں اور دوسرے پرویز خٹک صاحب ہیں۔ اسی لیے شاہ محمود قریشی صاحب کی ٹون بڑی دھیمی ہے اور وہ جو اراکین اپوزیشن کیمپوں میں جا چکے ہیں، جن کو پی ٹی آئی کی رکن قومی اسمبلی انتہائی شرمناک الفاظ استعمال کر رہی ہیں اور خاتون ہو کے عالیہ حمزہ صاحبہ ان کے لیے پروسٹیوٹ کے الفاظ استعمال کر رہی ہیں، جبکہ جو شہباز گل ہیں وزیر اعظم کے لاڈلے، وہ ان کو سوری ٹو سے دلہ کہہ رہے ہیں، اور ان کو شاہ محمود قریشی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں ان کے بارے میں کوئی سخت الفاظ استعمال نہیں کرنے، وہ اپنی ضمیر کی آواز پر ووٹ دے سکتے ہیں، لیکن میں ان کو کہوں گا کہ ابھی وہ واپس آ جائیں پارٹی میں، اور اس قسم کی باتیں وہ کر رہے ہیں۔ تو اس کے پیچھے بھی وجہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو پتہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب جاتے ہیں تو پھر اگر وہ خود کو پرائم منسٹر کے لیے فیلڈ کرتے ہیں تو ان کو ان لوگوں کے ووٹ چاہیے ہوں گے، تو وہ ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ ساری ایک صورتحال ہے اور یہی ایک بلڈ اپ ہو رہا ہے، لیکن اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس تصادم سے بچا کے ایک ایمیکیبل سلوشن نکالنے کی کوشش کر رہی ہے اس تمام معاملے کا، تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔